رہے محروم اس دولت سے دولت ڈھونڈنے والے، رہے محروم اس دولت سے دولت ڈھونڈنے والے، سبھی کچھ پا گئے دامان رحمت ڈھونڈنے والے۔ رحمت نچھاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو۔ حلیمہ جلد عبد المطلب کے پاس لوٹ آئی، وہ اس کو لے کے گھر پہنچے، کتاب نور دکھلائی۔ جو دیکھا آمنہ کو، آمنہ کے لال کو اس نے، خوشی سے تج دیا دنیا کے جاہ و مال کو اس نے۔ یہی وہ ماں تھی جس سے مادر گیتی کی عزت تھی، یہی بچہ تھا جس سے خالق ہستی کی عظمت تھی۔ حلیمہ نے اٹھایا آ کے بچہ دست الفت پر، برستا تھا تبسم سادگی بن بن کے صورت پر۔ کسی نے بھی نہ پائی تھی وہ دولت، مل گئی اس کو، جو تھی مانی ہی مانی اب وہ صورت مل گئی اس کو۔ چلی ڈیرے کی جانب آج ایسے نور کو لے کر، ماہ و خورشید صدقے ہو رہے تھے جس کے قدموں پر۔ پلایا دودھ جب اس طفل کو تو ہو گئی حیران، کہ چھاتی بن گئی تھی دودھ کی ایک نہر بے پایاں۔ یہ برکت روز اول ہی سے دیکھی جب حلیمہ نے، ہوئی حیران اندیشے مٹائے سب حلیمہ نے۔ کیا سیراب اپنے دودھ سے اپنے پسر کو بھی، سلا کر دونوں بچوں کو خوشی سے خود بھی جا سوئی۔ بڑھائے اپنے اپنے اونٹ سب نے نور کے تڑکے، کجاؤں پر تھی دایاں عورتیں اور ساتھ کے لڑکے۔ اٹھا شوہر حلیمہ کا اور اپنی اونٹنی لایا، حلیمہ اور دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھلایا۔ چلا خود آپ پیدل، اونٹنی دبلی تھی بیچاری، کسی صورت نہ ہو سکتی تھی اس پر سب کی سواری۔ جب آئے تھے تو پیچھے تھک کر رہ جاتی تھی منزل سے، وہ اپنے آپ ہی کو لے کر چل سکتی تھی مشکل سے، مگر آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری، جو آگے چل رہی تھی اب وہ پیچھے رہ گئی ساری۔ یکا یک ہمراہوں کے پاس سے جس دم گزرتی تھی، تو ہر عورت تعجب کا وہی اظہار کرتی تھی، وہی پہلی ہے تیری اونٹنی یا اور ہے کوئی؟ نہیں پہلی کہاں، ایمان سے کہنا اور ہے کوئی؟ حلیمہ کہتی تھی ہاں ہاں وہی تو ہے وہی تو ہے، یہ سر یہ ناک ہے یہ تھوتنی ہر شے وہی تو ہے۔ یہ سن کر عورتیں بیچاریاں حیران ہوتی تھیں، نگاہیں گرد پھر پھر کر بلا گردان ہوتی تھیں۔ حلیمہ کی سواری اس قدر جب تازہ دم دیکھی، سوار اس اونٹنی پر ہو گیا اب اس کا شوہر بھی، مگر یہ ہو گئی تھی تیز رو اور برق دم ایسی، کہ سارے قافلے سے پہلے منزل پر پہنچتی تھی۔ Wer ist der Mächtigste und der Barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? بیچاری اونٹنی کا دودھ کم کیا تھا، بہت کم تھا، مگر اس مرتبہ منزل پہ آ کے جب اسے دوہا تو اتنا دودھ نکلا جو زیادہ تھا ضرورت سے۔ لگے منہ دیکھنے ایک دوسرے کا دونوں حیرت سے۔ کہا شوہر نے اے بی بی یہ اس بچے کی برکت ہے، اسی کا صدقہ ہے ورنہ ہماری کیا لیاقت ہے۔ حلیمہ نے کہا واللہ میں بھی ہوں بہت حیران، نظر آتا ہے مجھ کو ہاشمی لڑکا بہت ذیشاں۔ مسرت ہوتی ہے جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں میں، کہ اس پر طور کے پھولوں کا سیرا دیکھتی ہوں میں۔ غرض اس شان سے مائی حلیمہ اپنے گھر آئی، متاع دنیاوی و اخروی آغوش میں لائی۔ یہاں پر قید تھا ہر سو، نہ دانا تھا نہ چارہ تھا، کہ اب تک می نہ برسا تھا یہاں جس کا سہارا تھا۔ مویشی مر رہے تھے، لوگ فاقے کر رہے تھے سب، بتوں سے اپنے اپنے دیوتا سے ڈر رہے تھے سب۔
حلیمہ کی زمیں کا حال سب لوگوں سے بدتر تھا۔ نکمی تھی زمیں، اس کا زیادہ حصہ بنجر تھا۔ وہ لے آئی تھی لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو مٹایا جس کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو۔ چرائی کے لیے ہر صبح اس کی بکریاں جاتی، خدا کے فضل سے سب سیر ہو کے پیٹ بھر آتی۔ حلیمہ اور کنبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے، پلاتے دودھ مہمانوں کو بھی اور آپ بھی پیتے۔ قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے، یتیمی کے سبب انکار تھا جس کی رضاعت سے۔ سبھی حیران تھے لیکن انہیں اس کی خبر کیا تھی کہ رحمت کی نظر مفلس حلیمہ ہی کی جویا تھی۔ رہے محروم اس دولت سے دولت ڈھونڈنے والے، سبھی کچھ پا گئے دامان رحمت ڈھونڈنے والے۔ حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر، یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر غریبی پر۔ تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث، رضائی ماں حلیمہ تھی، رضائی باپ تھا حارث۔ رضائی بہنیں شیمہ اور انیسہ بس یہی دو تھیں، عفیفہ تھیں محبت کرنے والی تھیں دعا گو تھیں۔ رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھا، یہ سب نگراں تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھا۔ اللہ الذی یہدینا جمیعا، اللہ الذی نعتز به جمیعا، اللہ اللہ اللہ